بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسیف الدولة الغضاء تمسی جفونی تحت شمس ما تغیب. غضاء وضوء یوضؤ وضاءۃ بمعنی حسونا، حسین و جمیل ہونا، خوبصورت ہونا، خوبرو ہونا. اسی سے غضاء ہے، بہت حسین و جمیل خوبصورت. کبارن کی وزن پر مبالغہ. جفن کی جمع جفون. جفن آنکھ کی پلک کو کہا جاتا ہے، مراد آنکھ ہے. غاب یغیبو غیابتن، غیبوبتن غائب ہونا، چھپنا. ما تغیبو یہ فعل مضارع منفی ہے، معروف. ما نافیہ ہے. ما تغیبو یہ شمسن کی صفت ہے، ٹھیک ہے. سیف الدولہ کی تابناک چہرے والے، سیف الدولہ کی وجہ سے میری آنکھیں ایک ایسے سورج کے سایہ میں شام کرتی ہیں جو ڈوبتا نہیں ہے. سیف الدولہ کی وجہ سے روشن چہرے والے، تابناک چہرے والے سیف الدولہ کی وجہ سے میری آنکھیں ایک ایسے سورج کے نیچے شام کرتی ہیں جو ڈوبتا نہیں ہے، چھپتا نہیں ہے. یہاں شمس سے تشبیہ دی ہے. سیف الدولہ کو شمس سے مراد وہی ہے. اور یہاں پر تجرید ہے. تجرید کہتے ہیں کسی ذو صفت امر سے ایک دوسرے امر کو اخذ کرنا جو اس صفت میں اسی کی طرح ہو جس سے اخذ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ. اس صفت میں کیا مقصود ہوتا ہے؟ مبالغہ. یعنی اس صفت میں وہ امر، یعنی جس سے دوسرا امر اخذ کیا گیا ہے، تو وہ امر اس صفت میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے اور ایسے درجے پر ہے کہ اس سے ایک دوسرا امر اسی جیسا اخذ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہا جائے رأیت منکا اسدن، میں نے آپ کی ذات سے ایک شیر دیکھا. تو یہاں تجرید ہے. کیسے؟ یہاں مبالغہ مقصود ہے مخاطب کی شجاعت میں، کہ مخاطب شجاعت و جرأت اور بہادری میں ایسے درجے پر فائز ہے کہ اسی جیسا شجاع ایک اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے. یعنی اسی جیسا ایک اور بہادر اس کی ذات سے ہو سکتا ہے.
ایسا اتنا بڑا بہادر ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو کیا کہتا ہے؟ تجرید کہا جاتا ہے. روشن چہرے والے سیف الدولہ کی وجہ سے میری آنکھیں ایک ایسے سورج کے سائے میں شام کرتی ہیں جو سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے. یعنی ممدوح کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے. سورج کا فیض تو صرف دن ہی میں رہتا ہے، سے صرف دن میں مستفید ہو سکتے ہیں اس کی حرارت یا روشنی سے، جس سے بھی ہو، لیکن ممدوح ایسا سورج ہے کہ جو کبھی ڈوبتا نہیں ہے، شب و روز اس کا فیض عام رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، خواہ رات ہو یا دن. فَأَغْزُو مَنْ غَزَا وَبِهِ اقْتِدَارِي وَأَرْمِي مَنْ رَمَا وَبِهِ أُصِيبُ. غزا یغزو، غزوہ مانا لڑنا. من غزا، غزا کا مفعول محذوف ہے، یعنی من غزاہو. ایسے ہی رما کا بھی مفعول محذوف ہے، من رماہو. اصیبو بمانا ادرکو ہے. اصاب الشیء بمانا ادرکہ پانا، یعنی اصیبو مقصدی. تو میں اس شخص سے لڑتا ہوں جس سے وہ لڑتا ہے. کون؟ ممدوح سیف الدولہ. تو میں اس سے لڑتا ہوں جس سے وہ لڑے، اور اسی کی بدولت مجھے قدرت حاصل ہوتی ہے، مجھے قوت حاصل ہوتی ہے. اقتدار کا معنی ہوتا ہے قادر ہونا. اور میں اسے تیر کا نشانہ بناتا ہوں جو اسے تیر کا نشانہ بنائے. میں اسے تیر مارتا ہوں جسے جو اسے تیر مارے، یا جس کو وہ تیر مارے. اور اسی کی بدولت میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں، اپنا مقصد پاتا ہوں. ٹھیک ہے، فیصد میں دیکھو. تو میں اس سے لڑتا ہوں جس سے وہ لڑتا ہے، اور اسی کی وجہ سے، اسی کے سبب مجھے قوت تو طاقت حاصل ہوتی ہے، اور میں اسے تیر مارتا ہوں جسے وہ تیر مارے، اور اسی کی بدولت میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں، اپنا مقصد حاصل کرتا ہوں. یعنی جو ممدوح کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور اسی کی بدولت، ممدوحی کی بدولت مجھے قوت و طاقت بھی حاصل ہے، اور اسی کی بدولت مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملتی ہے. ٹھیک ہے. وَلِلْحُسَّادِ عُذْرٌ أَن يَشِحُّوا عَلَى نَدْرِي إِلَيْهِ وَأَن يَذُوبُوا. حاسد کی جمع حساد. حاسد جانتے ہی ہیں، حسد کرنے والا، کرنے والا. شح یشح، اس کا معنی ہوتا ہے بخل کرنا. شح علی الشیء، کسی چیز کا حریص ہونا، کسی چیز کی سخت خواہش ہونا. ذابا یذوبو، اس کا معنی ہوتا ہے پگھلنا، گھل جانا، پگھل جانا. اور حاسدوں کے لیے عذر ہے یہ کہ وہ جلیں اس بنیاد پر کہ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہ پگھل جائیں.
یعنی جو میرے حاسدین ہیں، مجھ سے جلنے والے ہیں، وہ بیچارے معذور ہیں۔ کیوں معذور ہیں؟ کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ مجھے ممدوح کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس کی صحبت کا شرف حاصل ہوتا ہے، بیٹھتا ہوں اس کی مجلس میں، اور یہ چیز انہیں حاصل نہیں ہے، تو اگر وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھ سے جلتے ہیں، تو انہیں عذر ہے کہ مجھے حاصل ہے، انہیں نہیں حاصل ہے، اس لیے جل رہے ہیں، اور جل جل کر کے وہ پگھل رہے ہیں، کہ اپنی صحت خراب کر رہے ہیں بلا وجہ جل کر کے، کیونکہ یہ نعمت انہیں حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ فإني قد وصلت إلى مكان عليه تحسد الحدق القلوب۔ وصل يصل وصول پہنچنا، حسد یحسد جلنا، حسد کرنا، حدق حدقتن کی جمع ہے، حدقتن آنکھ کی سیاہی، جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے ڈھیلے میں سیاہ حصہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدقہ۔ اصل وہی ہے، وہی اگر سفید ہو جائے تو سب کچھ سفید ہو جائے گا۔ اسی سے نہ دیکھتے ہیں نا، روشنی اسی سے ہوتی۔ تو حدق یہ جمع ہے، اس کا واحد حدقہ، ٹھیک ہے، یعنی واحد اور جمع میں تا کے ذریعے فرق ہوگا، اور حدق کی جمع حداق یہ آتی ہے۔ قلوب یہ تحسدو کا فاعل ہے، الحدقہ مفعول بھی ہے۔ اس کا تعلق اوپر والے شعر سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرے حاسدین جو مجھ سے جل رہے ہیں تو انہیں عذر ہے کہ مجھے نعمت حاصل ہے، انہیں حاصل نہیں ہے، کیونکہ میں ایسے مرتبے پر پہنچ چکا ہوں کہ جس پر دل آنکھوں سے جلنے لگتے ہیں، کیونکہ میں ایسے مقام پر فائز ہو چکا ہوں، ایسے مرتبے پر پہنچ چکا ہوں، ایسے بلند مقام پر فائز ہو چکا ہوں کہ جس پر دل آنکھوں سے جلنے لگتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ آنکھوں کو ممدوح کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور دل کو نصیب نہیں، اس لیے خود دل آنکھ سے جلنے لگتا ہے۔ تو جو حاسدین اس نعمت پر جل رہے ہیں، مجھ سے حسد رکھ رہے ہیں، تو پھر جلنے دیں، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ دل تو اندر ہے نا، اسے کہاں آگے ہے وَأَحْدَثَ بَنُو كِلَابٍ حَدَثًا بِنَوَاحِي بَالِسَ۔ بالس یہ حلب اور رقہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے، یہ بالس بن روم کے نام پر اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے۔ وسارا سیف الدولتی خلفهم وابو الطیب معه فادرکهم بعد لیلة بین ماءین یعرفان بالغبارات والخرارات فاوقع بهم وملك الحريم فأبقى عليه فقال أبو الطيب بعد رجوعه من هذه الغزوة وأنشده إياها في جماد الآخرة سنة 43 و300۔ احدث احداث، حدث کا معنی حادثہ،
احداث کا معنی پیدا کرنا، نواحی ناحیہ کی جمع ہے، طرف کنارہ، سارا یسیر چلنا۔ ابو الطیب یہ شاعر کی کنیت ہے، متنبی کی کنیت۔ ادرک ادراک پانا۔ بعد لیلتن ایک رات کے بعد، ایک شب کے بعد۔ بینا ماءین معاون سے تسمیہ، ماء کا معنی پانی اور ماء کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غبارات خرارات یہ چشمے کے نام ہیں دونوں۔ اوقع بہم، اوقع فلان بے فلان، اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے سخت جنگ کرنا، زبردست جنگ کرنا۔ حریم قابل تعظیم و تقدس چیز کو حریم کہا جاتا ہے، اور حریم الرجل گھر کی عورتوں کو حریم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابقا علیہ، ابقا علی کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا، ترس کھانا۔ انشدہ انشاد جانتے ہی ہیں، شعر سنانا، شعر پڑھنا۔ اور بنو کلاب نے بالس کے اطراف میں شورش کی، بغاوت کی، شورش کی، حادثہ پیدا کیا۔ اور سیف الدولہ ان کے پیچھے چلا، یعنی سیف الدولہ نے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا۔ ابو الطیب اس کے ساتھ ساتھ تھا، ابو الطیب یعنی وہی ابو الطیب متنبی، کس کے ساتھ؟ سیف الدولہ کے ساتھ۔ تو سیف الدولہ نے انہیں یعنی بنو کلاب کو ایک رات کے بعد، ایک شب کے بعد غبارات خرارات نامی دو چشموں کے درمیان پا لیا۔ فاوقع بہم، تو ان سے زبردست جنگ کی اور ان کی عورتوں کا مالک ہو گیا، بنو کلاب کی عورتوں کو گرفتار کر لیا، یعنی انہیں شکست دے دی، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو اب عورتیں کہاں بھاگ کر جائیں گی، کیسے؟ انہیں پکڑ لیا، ان کا مالک ہو گیا۔ فابقا علیہ، تو حریم پر، حرم پر یعنی عورتوں پر رحم کیا۔ فقال ابو الطیب بعد رجوعه من هذه الغزوہ، تو ابو الطیب نے اس غزوہ سے واپسی کے بعد یہ اشعار کہے، ٹھیک ہے، جن کا ذکر بعد میں بھی ہوگا۔ وانشدہ ایاہا، اور اسے انشدہ کی جو مفعول کی ضمیر ہے لوٹی کی طرف، سیف الدولہ کی طرف، اور ایاہا وہی اشعار، ابیات، ٹھیک ہے۔ اور ان ابیات کو، ان اشعار کو اسے جمادی الاخرہ سن 343 ہجری میں سنایا۔ اشعار کیا ہیں؟ بغیرک راعیا عبث الذئاب وغیرک صارما ثلم الذراب۔ رعا یرعا، رعا الماشیہ مویشی چرانا، راعی کا معنی نگہبان، محافظ، جمع رعات۔ ابیثا یعبسو کھیل کرنا، ابیثا بشے کھلواڑ کرنا۔ ذیاب ذیب کی جمع ہے۔ صارم کا معنی تیز تلوار، شمشیر برہ۔ اور سلم، سلمہ یا سلیمو، سلمن، اس کا معنی ہوتا ہے برتن کا کنارہ توڑنا، سلم النا، برتن کا کنارہ توڑنا، اور سلم السیف تلوار کو کند کر دینا، اس میں دندانے ڈال دینا۔
ضراب، ضاربہ ضراب مصدر ہے مضاربہ کا، شمشیر زنی کرنا. راعین اور سارمن یہ حال بھی ہو سکتا ہے اور تمیز بھی. ٹھیک ہے، کاف ضمیر مبہم سے تمیز بھی ہو سکتی ہے. بغیر کا عبیسہ سے متعلق ہے، اضیاف فاعل ہے. اور غیر کا سلامہ کا مفعول بھی ہے، اضیاف فاعل ہے سلامہ کا. ٹھیک ہے، تیرے علاوہ نگہبان کے ساتھ بھیڑیوں نے کھیل کیا. یعنی تیرے علاوہ نگہبان اور حاکم ہونے کی وجہ سے بھیڑیوں نے کیا کیا؟ کھیل کیا. اور شمشیر زنی نے تیرے علاوہ شمشیر برہ میں تیز تلوار میں دندانے ڈال دیے. یعنی جہاں تیری حکمرانی ہوتی ہے، جس کا تو حاکم ہوتا ہے، وہاں کوئی بغاوت کی ہمت نہیں کر پاتا ہے. اور تیری تلوار شمشیر زنی سے کبھی کند نہیں ہوتی ہے، اس میں دندانے نہیں پڑتے ہیں. ممدوح کو تشبیہ دی ہے راعی سے، اور جو باغی تھے بنو کلاب، شورش کرنے والے تھے، انہیں تشبیہ دی ہے کس سے؟ ذئاب سے، بھیڑیوں سے. وَتَمْلِكُ أَنفُسَ الثَّقَلَيْنِ تُرًّا فَكَيْفَ تَحُوزُ أَنفُسَهَا كِلَابُ. ملکہ یملکو مالک ہونا، النفس کی جمع انفس، جان، ثقلین ثقل سے تثنیہ، اور مراد سے جن و انس ہوتے ہیں. ترن بمانا جمیعن، یہ ہمیشہ حال بنتا ہے. حاضہ یحوزو اس کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، قبضے میں لینا. کلاب مراد بنو کلاب ہیں. ٹھیک ہے، اور کتے مراد نہیں ہیں. ممدوح سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے، اور تو تمام جن و انس کی جانوں کا مالک ہے. اور تو تمام جن و انس کی جانوں کا مالک ہے. تو بنو کلاب اپنی جانیں کیسے بچا پائیں گے؟ تو بنو کلاب اپنی جانیں کیسے بچائیں گے؟ یہاں مبالغہ ہے، یعنی تو تمام جن و انس کا مالک ہے، اور انہی میں سے بنو کلاب بھی ہیں، تو پھر یہ تجھ سے بچ کر کے کہاں جائیں گے؟ تیری حکمرانی، تیری گرفت سے یہ بچ کر کے کہیں نہیں جا سکتے ہیں. وما تركوك معصية ولكن يعاف الورد والموت الشراب. معصیتاً یہ مفعول لہ ہے،
اور حال بھی ہو سکتا ہے وسعتن کے معنی میں ہو کر کے. آفا یعیفو اور آفا یعفو سمیع و ضربہ سے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا، مکروہ جاننا. ورد کا معنی گھاٹ، جہاں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں یا جہاں سے پانی لیتے ہیں پینے کے لیے، اس کو کیا کہتا ہے؟ گھاٹ. اور عربی میں ورد. شراب بمعنی مشروب ہے، پینے کی چیز. ترکو کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسی بنو کلاب کی طرف. ٹھیک ہے. اور بنو کلاب نے تجھے نافرمانی کی وجہ سے نہیں چھوڑا، اور لیکن اس گھاٹ سے نفرت کی جاتی ہے، اس گھاٹ کو ناپسند کیا جاتا ہے کہ موت جس کا مشروب ہو، کہ موت جس کا مشروب ہو. یعنی بنو کلاب جو چھوڑ کر کے بھاگے ہیں تو وہ تیری نافرمانی کی وجہ سے نہیں. جب تو نے تعاقب کیا اور وہ بھاگ گئے تو تیری نافرمانی کی وجہ سے تجھے چھوڑ کر نہیں بھاگے ہیں، بلکہ اصل کیا ہے کہ اگر وہ رہتے تیرے مقابل ڈٹے رہتے تو مارے جاتے. موت کے ڈر سے انہیں موت کے ڈر نے ستایا اور وہ تجھے چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئی، کیونکہ تیرے مقابل میں کھڑا ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے تجھے نافرمانی کی وجہ سے نہیں چھوڑا، اور لیکن اس گھاٹ سے نفرت کی جاتی ہے، اس گھاٹ کو ناپسند کیا جاتا ہے کہ موت جس کا مشروب ہو، پانی ہو. طلبتهم على الامواہ حتى تخوف ان تفتشه السحاب. طلبہ یطلبو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، طلب کرنا. امواہ معاون کی جمع ہے، معاون کی جمع تو میاں ہے، امواہ بھی ہے کیونکہ اس کی اصل موہون ہے. ٹھیک ہے. اور موہون سے افعال کی وجہ پر جمع لائیں گے تو کیا ہوگا؟ امواہ. تخوفا یا تخوف، تخوف مانا خافا، ڈرنا. فتشا یفتشو، فتش المکان، تلاشی لینا. صحاب، صحابتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے. بادل، اور صحاب کی جمع صحب. ہم ضمیر انہی کی طرف لوٹ رہی ہے، کلاب کی طرف. تو نے انہیں چشموں پر تلاش کیا یہاں تک کہ بادلوں کو ڈر لاحق ہوا کہ تو ان کی تلاشی لے. تو نے انہیں یعنی بنو کلاب کو چشموں پر تلاش کیا. ظاہر بات ہے پہلے جب وہ پانی وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا اور ایسے ہی صحرا میں سب آباد ہو جاتے تھے کہیں بھی، تو جب وہ سفر کرتے تھے کہیں بھی جانا ہوتا تھا اور ٹھہرنا ہوتا تھا تو کہاں ٹھہرتے تھے؟ چشمے کے پاس ٹھہرتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ سب سے بنیادی جو ضرورت کی چیز ہے انسان کی وہ کیا ہے؟ پانی. جانوروں پر سفر کرتے تھے تو چشمے کے پاس ٹھہرتے تھے، اس لیے کہاں کہاں تلاش کیا؟ جہاں ملنے کا امکان تھا چشمے پر. تو نے انہیں چشموں پر تلاش کیا یہاں تک کہ بادلوں کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ تو ان کی تلاشی لے.
کیونکہ جہاں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں تو نے انہیں تلاش کیا تھا، تو بادل بھی ڈر گئے کہ ان میں بھی پانی ہوتا ہے، کہیں وہاں جا کر کے بھی تو ان کی بھی تلاشی نہ لے، اس لیے بادل بھی کیا ہو گئے، سہم گئے۔ فَبِتَّ لَيَالِيًا لَا نَوْمَ فِيهَا تَخُبُّ بِكَ الْمُسَوَّمَةُ الْعِرَابُ۔ بات ہے ابھی تو رات گزارنا۔ لا نوما فیہا یہ لیالین کی صفت ہے، پورا جملہ۔ خبا یا خبو کا معنی ہوتا ہے تیز چلنا، خبت الخیل گھوڑوں کا دوڑنا، برق رفتاری سے چلنا۔ المسومہ یہ صفت ہے، الخیل المسومہ العراق۔ لوگوں کے لیے، انسان کے لیے عرب آتا ہے، عربی اور عرب، اور گھوڑوں کے لیے عراب، ٹھیک ہے، عربی گھوڑے۔ مسومہ تسویم کا معنی ہوتا ہے نشان لگانا، علامت لگانا، اور مسوم جو گھوڑا عمدہ ہوتا تھا، عمدہ نسل کا ہوتا تھا، تو لوہا گرم کر کے اسے نشان زد کر دیتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ گھوڑا عمدہ نسل کا ہے، اچھا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نے چند راتیں ایسی گزاری کہ جن میں کوئی نیند نہیں تھی، جن میں تو ذرا نہیں سویا۔ واضح ترجمہ کیا ہوگا؟ تو نے کچھ راتیں ایسی گزاری کہ جن میں تو ذرا بھی نہیں سویا، تجھے نشان زدہ عربی گھوڑے لے کر دوڑ رہے تھے، برق رفتاری کے ساتھ چل رہے تھے۔ تجھے نشان زدہ عربی گھوڑے لے کر کے برق رفتاری کے ساتھ چل رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ یعنی ان کے تعاقب میں تو نے ذرا سی بھی سستی نہیں کی، مسلسل چلتا ہی رہا کہ جتنی جلدی ہو سکے انہیں پکڑ لیا جائے۔ یہز الجیش حولک جانبیہ کما نفضت جناحیہ العقاب۔ حزہ یحزو کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، جنبش دینا۔ جیش جمع جیوش، لشکر۔ جانب طرف، کنارہ۔ جانبین تثنیہ تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ اور نفضت، نفض ينفذو، اس کا معنی بھی ہوتا ہے حرکت دینا۔ جناحین یہ تثنیہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے گرا ہوا ہے۔ جناح کا معنی بازو پر، جمع اجنحہ۔ عقاب ایک پرندہ ہے جو بہت تیز نظر والا ہوتا ہے۔ لشکر تیرے گرد اپنے دونوں طرف کو، اپنے دونوں جانب کو اس طرح حرکت دے رہا تھا جیسا کہ عقاب اپنے بازوؤں کو حرکت دیتا ہے۔ لشکر تیرے ارد گرد اپنے دونوں جانب کو، دونوں طرف کو اس طرح حرکت دے رہا تھا جیسا کہ عقاب
اپنے دونوں بازوؤں کو حرکت دیتا ہے. یہاں تشبیہ تمثیل ہے. تشبیہ تمثیل کہتے ہیں جس میں وجہ شبہ کوئی ایک امر نہیں ہوتا ہے بلکہ متعدد امور سے ماخوذ ایک صورت ہوتی ہے. تو یہاں شاعر نے تشبیہ دی ہے ممدوح کے ارد گرد جو میمنہ میسرہ ہوتا ہے لشکر کا حصہ. تو لشکر میمنہ اور میسرہ اپنے میمنہ اور میسرہ کو جو حرکت دے رہا تھا یعنی چلنے کے لیے بالکل آمادہ تھا آگے بڑھنے کے لیے لڑنے کے لیے, اسے تشبیہ دی ہے اس عقاب سے, اس عقاب کی صورت سے کہ جو اپنے پروں کو حرکت دے رہا ہو, اڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, لشکر کی اس صورت کو جو ممدوح کے ارد گرد میمنہ میسرہ موجود تھا اسے حرکت دے رہا تھا, اس صورت کو تشبیہ دی ہے عقاب کی اس صورت سے جو اپنے دونوں بازوؤں کو حرکت دے رہا. ٹھیک ہے, وَتَسْأَلُ عَنْهُمُ الْفَلَوَاتِ حَتَّى أَجَابَكَ بَعْضُهَا وَهُمُ الْجَوَابُ. فلوات فلاتن کی جمع ہے. سارا بیابان جنگل. اجابہ اجوبہ اصل ہے. اور تو نے ان کے بارے میں جنگلوں سے بیابانوں سے پوچھا یہاں تک کہ تجھے ان میں سے ایک نے جواب دیا اور وہی جواب تھے, یعنی وہی بنو کلاب کا ملنا, وہ مل گئے اس جنگل میں تو وہی خود کیا تھے, جواب تھے. اور تو نے ان کے بارے میں جنگلوں سے صحراؤں سے دریافت کیا, صحراؤں سے پوچھا, یعنی سارا جنگل سب تو نے چھان مارے, ہر جگہ تو نے انہیں تلاش کیا, گویا کہ تو سب سے پوچھ رہا تھا یہاں کہیں چھپے تو نہیں ہیں. یہاں تک کہ ان میں سے یعنی انہی سارا بادوہا کی ضمیر لوٹ رہی اسی فلوات کی طرف, یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے تجھے جواب دیا. جواب کیا مطلب, کہا کہ یہ ہیں نہیں, انہیں تجھے جواب دیا اور وہی کیا تھے, بنو کلاب, ان کا ملنا اس جنگل میں یہی کیا ہے, جواب تھا. ایک میں تو نے انہیں پا لیا. فقاتل عن حریمہ وفروا ندا کفیک والنصب القراب. قاتل یقاتل جنگ کرنا, حریم گزر چکا ہے, فرّ یفر فرار کا معنی بھاگنا. ندا کا معنی بخشش سخاوت, اور کف جمع کف ہتھیلی ہاتھ. قراب بمعنی قریب ہے, جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے عجاب عجیب عجاب قریب قراب کریم کرام. ٹھیک ہے, یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک ہی طرح, چاہے عجیب یا عجاب ایک ہی چیز ہے دونوں. ٹھیک ہے, ایسے ہی قریب اور قراب, کریم کرام جو بھی ہو. تو ان کی خواتین کے دفاع میں تیرے
ہاتھوں کی بخشش اور قریبی نسب نے جنگ کیا، اس حال میں کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. فرو واو اس میں حالیہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی خواتین، ان کی عورتوں کے دفاع میں تیرے ہاتھوں کی بخشش اور قریبی نسب نے جنگ کیا، اس حال میں کہ بنو کلاب بھاگ کھڑے ہوئے تھے. یعنی بنو کلاب جو لڑنے والے تھے ان میں مرد تھے، وہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے، عورتیں بچی. تو نے اپنے کرم کا مظاہرہ کیا، جود و سخا کا مظاہرہ کیا، اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ اپنے ہی قریبی رشتہ دار ہیں، تو نے انہیں کچھ نہیں کہا، نہ تو ان کی توہین کی، نہ ہی انہیں ذلیل و رسوا کیا، نہ ہی قیدی بنائی. گویا کہ تیری سخاوت اور فیاضی نے اور جو قریبی رشتہ تھا ان سے، اس نے ان عورتوں کے دفاع میں تجھ سے جنگ کیا. ٹھیک ہے. وَحِفْظُكَ فِيهِمِ سَلَفَ مَعَدٍ وَأَنَّهُمُ الْعَشَائِرُ وَالسِّحَابُ. سلف معد، یہاں معد بن نزار مراد ہے، اور سلف معد ان سے مراد دو بزرگ ربیعہ اور مضر مراد ہیں. ربیعہ سے سیف الدولہ تھا اور مضر سے بنو کلاب. ٹھیک ہے. عشائر عشیرہ کی جمع ہے. عشیرہ کا معنی خاندان، کنبہ. صاحب کی جمع صحاب، ساتھی. حفظکا کا عطف ندا کفے پر ہے، ایسے ہی انہم کا. اور تجھ سے ان کی دفاع میں ان کے بارے میں معاد کے دو بزرگوں کی تیری حفاظت نے جنگ کی، اور اس بات نے کہ وہ لوگ اپنے ہی خاندان کے ہیں اور اپنے ہی ساتھی ہیں. یعنی تو نے رشتے کا خیال رکھا کہ معد بن نزار کے جو دو بزرگ ہیں ان کا تو نے خیال رکھا ان کے بارے میں، اور تو نے ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہا، نہ تو انہیں قیدی بنایا اور نہ ہی رسوا کیا. کہ مضر سے تو وہ تھے بنو کلاب، اور ربیعہ سے خود یہ تھا، اور دونوں کہاں ملتے تھے؟ معد بن نزار. تو سب اپنے ہی نہ ہوئے. اور اس بات نے کہ وہ اپنے ہی خاندان کے ہیں اور اپنے ہی ساتھی ہیں، تو اس لیے تو نے اپنے کرم کا مظاہرہ کیا اور انہیں ان کی عورتوں کو معاف کر دیا، انہیں عزت کے ساتھ رکھا. اور ان کے بارے میں معاد کے دو بزرگوں یعنی ربیعہ اور مضر کے تیرے خیال نے جنگ کیا ان کی دفاع میں، اور اس بات نے
کہ وہ کنبے کے لوگ ہیں اور ساتھی ہیں.